बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में जो अफरा तफरी है और इन मुसलमानों की जो दुर्गत बनी हुई है हर जगह, इसका हल किसी के पास नहीं है। एक हल है जो बहरहाल कुरानी हल है, उस पर एतमाद करते हुए ये मैं बात कह रहा हूँ कि तारीख़ ने अपने आप को दोहराया है और अल्लाह के वादे पूरे होने ही थे। मालिक ने कह दिया था, सबको यही कहा था कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी और को अपना कारसाज समझा, मेरे अलावा किसी और को दाता दस्तगीर मुश्किल कशा हाजत रवा समझा, मेरे अलावा किसी और के सामने रुकू और सजदे तुमने किए, वास्ते वसीले जो भी, मेरे अलावा कोई और निज़ाम अगर तुम्हें ज़्यादा पसंद है मेरे इस्लाम के अलावा, तो फिर उसके बाद दुनिया के अंदर तुम्हें वो ज़लीलो ख्वार किया जाएगा, ज़िल्लत और ख्वारी तुम्हारे साथ चिमटा दी जाएगी और मरने के साथ तुम्हें वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। और फिर क़यामत के दिन तुम्हें ज़लील ख्वार किया जाएगा मैदान मैशर के अंदर। और फिर उसके बाद फ़ैसला आएगा मालिक का इसी नुक्ते के ऊपर। वो जब मीज़ान कायम की जाएगी, वो जो पैमाना कायम किया जाएगा, वो होगा खालिस ईमान के ऊपर, तौहीद के ऊपर, कौन मानता था अल्लाह को और कौन मानता नहीं था। और उसके बाद इस इंसानियत को दो बड़े ग्रोहों के अंदर तकसीम कर दिया जाएगा। फिर इनके अंदर मज़ीद ग्रोह बंदियाँ होंगी। एक ग्रोह ने जन्नत में जाना है, वहाँ दर्जात हैं, कसरत है दर्जात की, और एक ग्रोह ने जहन्नमी होना है, वहाँ भी दर्जात की बड़ी कसरत है। ये कुछ होने वाला अल्लाह के बंदों। देखो, हमने ये वाक़यात पढ़े थे कुरान में भी कि देखो बनी इसराइल के ऊपर फ़िरौन, हालांकि वो भी अल्लाह ही का बंदा था, अल्लाह ने उनको पैदा किया था, उसको पैदा किया था, लेकिन बनी इसराइल के ऊपर ऐसा कहर व गज़ब बनकर वो बरसा था कि बनी इसराइल के साथ ऐसे जुल्म और ज़्यादतियाँ करता था कि उनके तस्वुरात से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो अंदाज़ा लगाइए, जिसको पता चलता है इनको पुलिस भेज के उस बच्चे को उसकी माँ के सामने या उस ख़ानदान उस घर के सामने जब ज़िबा करते होंगे तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। आज एक वीडियो देखा है, ये इसराइली ये फ़लस्तीनियों के बच्चों को पकड़ के लेके जा रहे थे, नौजवान लड़कों को, 8-10 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं, 6-7 साल की उम्र के, वो चीखों पुकार भी लगाई हुई थी, लेकिन ये पकड़ के ले जा रहे थे। अब कहाँ ले जा रहे थे, क्या उन्होंने करना है, नस्ल कुशी करनी है, या और उनको पता है यही लड़के हैं, बड़े होके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज जितने ये फ़लस्तीनी नौजवान खड़े हैं वो ये वही बच्चे हैं जो इसी माहौल के अंदर पैदा हुए हैं। तो इन लोगों के साथ भी ये जो इसराइली हैं, ये बनी इसराइल अपने आप को ये भी कहलाते हैं, पैगंबरों की औलाद के अपने आप को समझते और हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब पैगंबरों की औलाद बिगड़ जाए तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर अजाब के कोड़े बरसाता है। जिस तरह वहाँ सैयदज़ादों के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर फ़िरौन को मुसल्लत किया, आज इनके ऊपर इनके शिर्क की वजह से उन लोगों को जो अपने आप को यहूदी कहलाते हैं, बिगड़ गए हैं, बिगड़े हुए मुसलमान हैं, इंतहाई दूर चले गए हैं अल्लाह की रहमत से, बल्कि गज़ब टूटा अल्लाह का इनके ऊपर, लानत की गई अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर क़यामत तक के लिए। और अल्लाह ये कि थोड़ा बहुत इनको कहीं इससे सपोर्ट मिल सके जिस तरह आज इनको मिल रही है। ये अक़वाम जो मुत्तहिदा या जो भी समझें, ये यूरोपीय अक़वाम है, ये इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, अमेरिका ख़ास कर। लेकिन जिस दिन ये राज खुलेगा कि यहूदी उनके भी दुश्मन है, तो फिर इनकी वो पिटाई होने वाली है और अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा होगा और हदीस के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल सही साबित हो जाएंगी। आज इनके जो मिशनरीज़ हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, इनके लेक्चर सुने, इस तरह अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम अल्लाह के चुनीदा लोग हो, अल्लाह की पसंदीदा कौम हो और तुम जीसस के मानने वाले हो, जीसस तुम्हारा खुदा है और वही तुम्हें देख रहा है, वही तुम्हारी मदद करेगा और अभी आने वाला है। जब आएगा तो फिर उसके बाद तो तुम्हारे अलावा बाकी सारी कौमों को कुचल देगा। तो इस अंदाज से इनके ये नज़रियात हैं। ये और बात कि इनको होश नहीं है जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, बिल्कुल होगा, मुसलमान मानते हैं। और उसके बाद जो तुम्हारी दुर्गत बनेगी यहूदियों और ईसाइयों की अक्सरियत तो खैर ऐसा लगता है या इसका कुछ हिस्सा ईमान ले आएगा, लेकिन यहूदियों की अक्सरियत को गाजर मूली की तरह काट दिया जाएगा और पुकार पुकार कर हजर और शजर आवाज़ें लगाएंगे कि अल्लाह के बंदे, ये पीछे मेरे यहूदी छुपा बेईमान, इसको मार। ये कुछ सब कुछ होने वाला है। लेकिन इस दौर से पहले ये जो दौर गुजरना है इन मुसलमानों के ऊपर, इन अरबों के ऊपर, इन यहूदियों के हाथों जो तबाही आने वाली है और आ रही है, ये इनके शिर्क की वजह से। और गुम्मत पूजो और गुम्मत बनाओ और चादरें चढ़ाओ और सुर मेले करो और या रसूल मदद के नारे लगाओ, या अली मदद के नारे लगाओ। जमहूरियत को तुम तकवीत देते हो अल्लाह के दीन इस्लाम के मुकाबले में, तुम्हारी बादशाह, तुम्हारी ये जो नाक है ये ज़्यादा ऊंची है, अल्लाह के दीन को तुमने कोई अहमियत नहीं दी है।
اور اپنے ملک سے گویا اللہ کے دین کو بالکل نکال دیا ہے، تو اس ذلت اور خواری کی یہ ایک وجہ ہے جو آنے والی ہے۔ بہرحال اللہ کی روٹھی رحمت روک جو ہے پھر واپس آ سکتی ہے، کیونکہ وہ مشروط ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر مومن بن جاؤ، مومن بنو نا۔ کوئی بریلوی بننے پر فخر محسوس کرتا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سلفی، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، سب کچھ یہ بننے کے لیے تیار ہیں اور بن گئے ہیں، لیکن نہیں بنتے ہیں تو مسلم نہیں بنتے ہیں اور مومن نہیں بنتے ہیں۔ اللہ نے جو معیار قائم کیا ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا کام ہے سمجھانا بھائیوں، اس سے زیادہ نہ ہماری ڈیوٹی ہے اور نہ ہمارے بس کی بات ہے۔ لہذا ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو تم نے روش اختیار کی ہے، جس راستے پر چل پڑے ہو، یہ خالص جہنم کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ لعنت کا راستہ ہے، جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی تھی اسی وجہ سے کی تھی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا۔ نبی علیہ السلام نے آخری دنوں کے اندر وفات سے پہلے بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر۔ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدے کیے تھے، وہاں مساجد بنائی تھی انہوں نے، بے ایمانوں نے۔ تو دیکھنا تم نہ کرنا، لیکن وہی کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے دعا بھی کی، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس سے علاوہ اور بھی منافقین کے لیے کچھ دعائیں کی ہیں اور دوسری جو ایسی چیزیں ہیں وہ نہیں بھی ہوئی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دعا مانگنے والے کو اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن اللہ پابند نہیں ہے کسی کا۔ آج نبی علیہ السلام کی قبر ہے، یہ بری طرح پوجی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر جو گنبد لگا ہے 700 سال کے بعد بنایا گیا تھا، تو اس کو بھی آج پوجا جا رہا ہے۔ یہ جب میلاد مناتے ہیں یہ نام نہاد مسلمان اور عاشقان رسول، یہ اس گنبد کو اس ہر جگہ چوکوں میں رکھتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، چومتے ہیں، برکت سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ گھوڑے کے پجاری ہیں یا ہندو گائے کے پجاری ہیں، سب ایک ہی ہیں، یقین کیجئے۔ وہ مورتی کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، یہ لٹا کے پوجتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان کے اندر۔ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور گائے کا پیشاب پینے والا بھی ان کو مارتا ہے، للکارتا ہے، اور سلیب کا پجاری بھی، اور سارے۔ لیکن ان مسلمانوں کے اندر ایٹمی قوت ہونے کے باوجود وہ طاقت نہیں ہے، وہ جو مردی ایک ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں۔ ان کی مائیں اور بہنیں کشمیر میں اور یہاں فلسطین میں چیخ رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ بال تک ان کا کھڑا نہیں ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ حیا ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ وہ دور تھا جب مسلمان غیرتی تھے، چونکہ ایمان تھا ان کے اندر۔ 17 سالہ نوجوان آ کے اس نے راجہ دیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن ہمارے 70 سال کے جرنیل ہیں، تغمے ان سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے ان کے منہ سے کوئی چیز نکلے، کوئی ایمان عقیدے کی بات نکلے، کوئی توحید کی بات نکلے، یا کسی کافر کو مشرک کو للکارنے کی ان کے اندر ہمت ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ شرک کی وجہ سے اللہ کے بندوں، یہی بات گزشتہ 38 سال سے میں کہہ رہا ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے یہی بات کہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے نکال دیا تھا۔ ایمان عقیدے کی بات ہے۔ اب بھگتو، اگر اس وقت میری بات مان لیتے تو آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا ہے، یقین کیجئے، تمہاری عزت بحال ہوتی۔ اب تمہاری عزت کوئی نہیں ہے، جو مرضی کو زبردستی ڈنڈے کے زور سے کچھ چیزیں کروا لینا، یہ عزت نہیں ہوتی۔ عزت وہ ہوتی ہے جو دلوں کے اندر ہو، اور سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ مالک کے ہاں ہم کچھ مقام بنے۔ باقی بڑے بڑے آپ کو عہدے ملے ہیں، یہ چیزیں ملی ہیں، چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ تو آج اس کے پاس کل اس کے پاس، تو یہ تو گھومتی رہتی ہیں چیزیں۔ لیکن آپ کیا لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس؟ ایمان اور عقیدے کے اندر اگر شرک کے ساتھ اس طرح جائیں گے تو ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائیں گے، چاہے آپ چیف جسٹس ہیں، چاہے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، بڑے جرنیل ہیں، جو بھی ہیں، یاد رکھنا جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی وہ آگ کے اندر جائے گا، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک سے توبہ کی جائے۔ آج سارے شرک کے محافظ بنے ہوئے پوری دنیا کے اندر، یہ جو مسلمان پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے، اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی چند ہوں انگلیوں کے اوپر گلے جانے والے جو ایمان خالص کے اوپر ہوں اور کڑ رہے ہوں اپنی اس قوم کی ذلت اور خواری کے اوپر، ان کو سمجھا رہے ہیں، بہت کم ایسے ہیں۔ ورنہ یہ علماء بھی سب سے زیادہ جو بگڑے ہیں، یہ علماء بگڑے ہیں، مولوی بگڑے ہیں، پیر بگڑے ہیں، انہوں نے دین کو پیشہ بنایا ہے۔ آج عطا اللہ بندیالوی کا ایک وہ بیان میں نے سنا، چیخ چیخ کے کہہ رہا کہ اپنے علماء کو پیسے نہیں دیتے ہو، دوسروں کے اوپر ایسے پیسے خرچ کرتے ہو، اور اپنے علماء کے اوپر جو تمہاری دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ دین کی خدمت کرتے ہیں، نماز پڑھانا، اذان دینا، یہ ساری یہ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کے تم پیسے لیتے ہو، اس کی اجرت لیتے ہو، تنخواہ لیتے ہو، اور پھر کہتے ہو دین کی خدمت کی ہے۔ دین کی تم خدمت کرتے تو آج دین اتنا ذلیل و خوار نہ ہو جاتا۔ بہرحال تمہارا مشرکانہ دین ذلیل و خوار ہوا ہے، باقی وہ اللہ کا دین ہے اسلام، اس کو تم کیا نقصان پہنچاؤ گے؟ وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، قرآن کے اندر ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے۔
نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہے، صحابہ کرام کی پوری زندگیاں ہیں، یہ دین اسلام ہے۔ باقی یہ جو صوفیوں نے عدم مچایا ہے اور فرقہ پرستوں نے، مسلک پرستوں نے جو عدم مچایا ہے، یہ خالص بے دینی ہے، یہ ان کا شرک ہے، یہ ان کا کفر ہے، ان کی اکابر پرستی ہے، یہ ان کا دین چل رہا ہے آج پوری دنیا کے اندر۔ شاہ ولی اللہ کے خاندان کا، عبد القادر جیلانی کا، محی الدین چشتی کا، علی اجویری کا، اور اعلیٰ حضرت اور ابو العلا کا، یہ سارا وہ اللہ کے دین کو جو مانتے ہی نہیں ہے، اس کے لیے تبلیغ کیا کریں گے، جہاد کیا کریں گے؟ ان سب کے چہرے، مکروہ چہرے سامنے آ گئے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں ہے، مالک اپنے دین کو تقویت دے گا۔ مالک کے کچھ بندے ہیں جو ابھی ڈٹے ہوئے ہیں ایمان خالص کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور کفر و شرک کے اس دین سے اللہ تعالیٰ بیزاری اور نفرت پیدا کرے انسانوں کے دلوں کے اندر، اور اللہ کے دین کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، سچی پیروی کریں، پوجے پکارے نہیں، ان کی بندگی نہ کریں، پیروی کریں، تب وہ دین آئے گا جو دین اسلام ہے، اور اس نے آنا ہی آنا ہے، اپنی شان کے مطابق آئے گا، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آئے گا، دعوت کے ذریعے آئے گا۔ اسی طرح پھر ہجرتیں کرنی پڑیں گی، اپنے ماریں گے، اپنوں نے مارا تھا وہ پہلے بھی، تو ان سے زیادہ امیدیں نہ رکھو۔ یہ اہل کتاب قومیں جو ہوتی ہیں جب بگڑ جاتی ہیں پھر توحید کو کبھی یہ برداشت نہیں کرتے ہیں، بڑی اذیت دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ کچھ تو ہونا ہی ہے، اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کا دین غالب آئے گا، پوری دنیا کے اوپر کوئی کافر و مشرک نہیں ہوگا۔ یہ سارے مراحل آنے ہیں، لیکن خود نہیں آئیں گے، اللہ کے بندوں کو اٹھنا پڑے گا، جو مردوں کو ہمت کے ساتھ اٹھیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔